محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت فریق مخالف کے دلائل کے جوابات چل رہے تھے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس وفات کے بعد آپ کی روح مقدس جنت الفردوس رفیق اعلیٰ میں لذات کے مشاہدے میں ہے، اور آپ کا جسد اطہر مدینۃ المنورہ والی قبر کے اندر پوری تر و تازگی کے ساتھ محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر انبیاء کی طرح کسی دنیا والے کا سلام اور کلام نہیں سنتے۔ اس پر کل میں نے دلائل بھی عرض کیے تھے، حالانکہ دلائل ہمارے ذمہ نہیں ہیں کیونکہ ہم منکر ہیں۔ بہرحال کچھ دلائل بھی میں نے عرض کیے تھے، اور فریق مخالف کی سب سے مضبوط روایت ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی ابو داود کی روایت ہے، اس پر ذرا عرض کی تھی کہ خبر واحد ہے اور ضعیف ہے، اور خبر واحد ضعیف جو ہے وہ قرآن کریم کی صحیح آیات اور احادیث صحیحہ کا مقابلہ تو اپنی جگہ پہ رہا، عقیدے کے معاملے میں خبر واحد صحیح بھی پیش نہیں کی جا سکتی۔ چہ جائے کہ خبر واحد ہو اور پھر ضعیف ہو اور اس پر عقیدے کی بنیاد ہو، اس پر عقیدے کی بنیاد نہیں بنائی جا سکتی۔ اس لیے ہم اس بات کے قائل اس آیت اس روایت سے نہیں ہو سکے۔ اس روایت کی دو اور سندیں بھی ہیں، یا یوں کہیے دو اور روایات ہیں انہی الفاظ سے ملتی جلتی۔ کل میں نے ان کے بارے میں عرض کیا تھا ایک روایت ہے جس میں یہ الفاظ ہیں، ابو قرصافہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ کہہ رہے تھے من آوا الی فراشہ ثم قرأ سورۃ تبارک، جو بندہ اپنے بستر پہ آئے پھر سورہ تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک تلاوت کرے، اس کے بعد یہ دعا کرے اللہم رب الحل والحرام، اے اللہ جو رب ہے حلال و حرام کا، ورب البلد الحرام ورب الرکن والمقام ورب المشعر الحرام وبحق کل آیت انزلتها فی شہر رمضان بلغ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحیۃ منی و سلام، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو میری طرف سے سلام پہنچا۔ 4 مرات، یہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ یہ کلمے کہتا ہے۔ وکل اللہ بہ ملکین، اللہ 2 فرشتوں کی ذمہ داری لگاتے ہیں، حتی یاتی محمدن، وہ دونوں فرشتے اللہ کے پیغمبر کے پاس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتاتے ہیں۔ فیقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں وعلی وعلی فلان ابن فلان منی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فلاں ابن فلاں جو مجھ پر درود پڑھ رہا ہے میری طرف سے بھی اس پر سلام اور رحمت اور برکت ہو۔ یہ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں۔ تیسری روایت کے الفاظ ما من مسلم، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ما من مسلم یسلم علی فی شرق ولا غرب، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو میرے اوپر درود پڑھے مشرق میں یا مغرب میں، الا انا و ملائکۃ ربی نرد علیہ السلام، مگر میں اور اللہ میرے رب کے فرشتے اس پر سلام کا جواب پڑھتے ہیں۔ فقال له قائل،
آپ نے جب یہ بات کہی تو آپ کو ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ فما بال اہل المدینہ، تو پھر مدینے والوں کی کیا حالت ہے؟ یعنی یہ تو مشرق مغرب میں جو بھی سلام پڑھے آپ اور فرشتے جواب دیتے ہیں، تو جو مدینے میں بیٹھ کر پڑھے تو اس کی کیا حالت ہے؟ آپ نے فرمایا وما یقال لکریم فی جیرتہ و جیرانہ، تو پھر ایسے بندے کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے جو اپنی ہمسائیگی اور پڑوسی کی بڑی عزت کرتا ہو؟ تو اس کا ضرور جواب دے گا انہ مما امر بہ من حفظ الجوار و حفظ الجیران، جسے ہمسائیگی اور ہمسایوں کے تحفظ کا حکم دیا گیا۔ یہ تیسری روایت ہے۔ ایک روایت وہ جس کا کل تذکرہ ہوا، اور دو روایات یہ آج والی جن کے اندر یہ بات ہے کہ جب بھی کوئی بندہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ روایات نقل کرنے کے بعد اس پر علامہ ابن عبد الہادی الصارم المنکی، یہ جو میں نے کھول رکھی ہے اس کے صفحہ 201 پر، اس کے اوپر تبصرہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو روایات ذکر کی گئی ہیں، پچھلی روایت بھی ما من احد یسلم علیہ، اور دو یہ روایات جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ درود و سلام کا جواب دیتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے؟ قلت، کہتے ہیں میں کہتا ہوں بل ہوا حدیث موضوع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بند کر دیں گے، اس کو بند کر دیں، شور مچا رہا ہے۔ اچھا جی، کوئی بات ذہن میں آئی ہے نہیں آئی جی؟ کیا کہا علامہ ابن عبد الہادی نے؟ قلت، میں کہتا ہوں بل ہوا حدیث موضوع علی رسول اللہ، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، روایت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بات ہے جو اللہ کے پیغمبر پر جھوٹ گھڑا گیا ہے۔ موضوع، جھوٹ گھڑا گیا ہے اللہ کے پیغمبر پر، حقیقت میں یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ لیس لہ اصل من حدیث ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس کو منسوب کیا گیا نا جی، کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی گئی ہے۔ یہ کہنا جھوٹ ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ ولا حدیث العرج، ولا حدیث العرج، ولا حدیث ابی الزناد، ولا حدیث مالک، ولا حدیث ابی مصعب، ان میں سے کسی راوی نے، یہ سند ساری ذکر فرما رہے ہیں، ان میں سے کسی راوی نے یہ روایت نقل نہیں کی ہے۔ بل ہوا موضوع کلہ، بلکہ یہ سارے کا سارا جھوٹ گھڑا گیا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی؟ اب ایسی روایت پر عقیدے کی کیسے بنیاد بنائی جائے؟ اتنی واضح بات جب کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے راوی جن کا اس روایت میں نام لیا گیا، کسی نے بھی یہ روایت نہیں کی ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے جھوٹ بولا گیا ہے ان راویوں پر بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ تو بات سمجھ آئی ہے جی نہیں آئی؟ اچھا جی، اچھا جی بھئی، جب ان راویوں نے نقل ہی نہیں کی، ان راویوں نے روایت ہی نہیں کی، تو یہ کس نے مہربانی کی ہے کہ آدھی امت کو جو ہے نا گمراہی پر لگا دیا ہے؟ کس نے یہ روایت کی ہے؟ تو کہتے ہیں والمتہم بوضعہ ھذا، اس روایت کے گھڑنے کا جو تہمت ہے وہ شیخ عمری المدنی پر ہے، جس سے امام طبرانی نے روایت کی ہے۔ امام طبرانی نے روایت کی شیخ عمری سے، اور اس پر یہ ہے کہ اس نے مہربانی کی ہے اور روایت گھڑ کے جو ہے امت کو پیش کر دی ہے کہ اللہ کے پیغمبر سلام سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ آگے چل کے کہتے ہیں وَيَكْفِي فِي اِفْتِضَاحِهِ رِوَایَتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ هَذَا الْإِسْنَادِ الَّذِي كَالشَّمْسِ، اس کے جھوٹ کے کھلنے کے لیے، اس کے جھوٹ کے کھلنے کے لیے یہ روایت کافی ہے، اس کے الفاظ اور اس کی سند ہی کافی ہے کہ الفاظ قرآن کی آیات اور صحیح احادیث کے خلاف ہیں،
اور جو سند بیان کی ہے، جن راویوں سے بیان کی ہے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ روایت بھی ہے دنیا میں کہ نہیں ہے۔ تو بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ یہ ساری بحث کرنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں نعوذ باللہ من الخذلان، ایسے خلاف حقیقت باتیں کرنے سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، ایسی خلاف حقیقت باتیں کرنے سے ہم، اس لیے حضرت یہ تو وہ 3 روایات تھیں، ایک روایت کل میں نے عرض کی اور ایک روایت جو ہے وہ 2 روایات کا آج تذکرہ ہوا۔ یہ ساری کی ساری وہ روایات ہیں جو موضوع ہیں اور گھڑی گئی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ابو ہریرہ نے روایت کی، نہ ابو ہریرہ سے اعرج نے، نہ ابو الزناد نے، نہ کسی اور نے کوئی روایت نہیں کی ہے، بلکہ اس کو شیخ عمری مدنی نے گھڑا اور اس سے علامہ طبرانی نے نقل کیا اور اپنی کتاب میں لے آئے۔ اس کے بعد یہ تو ان کی پہلے نمبر کی روایت تھی جو بڑی مضبوط وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مذہب پر ہے۔ دوسرے نمبر کی ان کی بڑی مضبوط روایت جو ہم ان کے اکثر بیانوں میں سنتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، یا اور روایت میں من بعید فبلغتہ، کہ جو بندہ میری قبر پر آ کر درود پڑھتا ہے تو میں خود سنتا ہوں، اور جو دور سے درود پڑھتا ہے تو مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کی گئی۔ اس کے اندر 2 اضطراب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس حدیث کے الفاظ 2 ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ اس حدیث کے 2 الفاظ ہیں، 2 متن ہیں، متن میں اضطراب ہے، 2 متن ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ ایک متن وہ ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر درود و سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، دوسرا وہ متن ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام نہیں سنتے۔ یہ شاید بات آج سے پہلے آپ کے سامنے نہ آئی ہو۔ دیکھیں جی ذرا، یہ الصارم المنکی ہی آپ کے سامنے میں اس سے نقل کر رہا ہوں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت تو ہوئی ہے من صلی علی عند قبری سمعتہ، جو بندہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے میری قبر کے قریب کھڑے ہو کر تو میں خود سنتا ہوں، ومن صلی علی نائیا، اور جو مجھ دور ہو کر پڑھتا ہے، دور سے پڑھتا ہے، بلغتہ، تو مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ وفی روایت نائیا منہ ابلغتہ، ایک روایت میں نائیا من قبری اور ایک روایت میں نائیا عن قبری، بہرحال الفاظ مختلف ہیں۔ ایک متن وہ ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ دوسرا متن ما من عبد یسلم علی عند قبری، یہ دوسرا متن ہے اسی روایت کا۔ آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ مسلمان میری قبر پر کھڑے ہو کر درود پڑھتا ہے تو الا وکل بہا ملک یبلغنی، ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اس کا درود مجھ تک۔ یہاں سننے والی بات، کوئی بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی؟ یہ دوسرا متن ہے جو یہ بات بتاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر، صاف بات ہے کہ میری قبر پر کھڑے ہو کر پڑھتا ہے۔ پچھلی روایت میں ہے میں سنتا ہوں، اس میں نہ سنتا نہیں ہوں بلکہ فرشتہ مجھ تک۔ یہ 2 متن ہیں حضرت۔ اچھا جی،
اب یہ دونوں متن، ان دونوں متن کا دار و مدار جو ہے، مرکزی راوی ہے ان کا محمد ابن مروان سدی صغیر۔ یہ بندہ اس میں علامہ ابن عبدالہادی آگے تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قلتو، میں کہتا ہوں، ھذا الحدیث موضوع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث اللہ کے پیغمبر پر گھڑی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند پہنچتی ہی نہیں ہے۔ لیس لہ اصل، اس کی کوئی سند اور کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ولم یحدث به ابو ہریرہ ولا ابو صالح ولا الاعمش، اس کو نہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، نہ ابو صالح نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے، نہ ابو صالح سے اعمش نے روایت کیا ہے، بلکہ اس کو محمد ابن مروان لایا ہے، اور متہم بالکذب والوضع، اس پر یہ تہمت ہے کہ جھوٹ بھی بولتا تھا اور حدیثیں بھی گھڑا کرتا تھا۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اچھا جی، اب یہ محمد ابن مروان، یہ اس روایت دونوں الفاظ، ایک وہ الفاظ ہیں جو فریق مخالف پیش کرتا ہے، ایک وہ الفاظ ہیں جو اس نے آج تک کبھی سٹیج پر پیش نہیں کیے، یہ اسی روایت کے۔ تو دونوں الفاظ یہ ان میں راوی، مرکزی راوی ہے محمد ابن مروان سدی صغیر، اور اس کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ یہ ایک تو جھوٹا تھا، حدیثیں گھڑا کرتا تھا، اور نمبر تیسری بات یہ ہے کہ یہ رافضی تھا، شیخین کو گالیاں دیا کرتا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم اجمعین، شیخین کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ اب ذرا اس کے بارے میں ایک تبصرہ اس کے بارے میں سنیے کہ وہ حضرات جو راویوں کی چھان بین کرنے والے ہیں، اسماء اور رجال کے حضرات، انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ کافی ساری باتیں ہیں، چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد ابن یحییٰ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبدالسلام ابن عاصم نے، کہتے ہیں میں نے جریر سے سنا، وہ کہتا تھا محمد ابن مروان کذاب ہے۔ کیا ہے جی؟ ایک ہے کاذب، جھوٹ بولنے والا، دوسرا کذاب، بہت بڑا جھوٹا، جھوٹ بولنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ہاں جی، فی البدی جھوٹ بولتا ہے، بہت بڑا جھوٹا تھا۔ اچھا جی، ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ابو حاتم سے سنا، وہ کہتے تھے ہوا ذاہب الحدیث ہے متروک الحدیث ہے، یہ ذاہب الحدیث ہے، متروک الحدیث ہے، اس کی حدیثیں کوئی نہیں لیتا اور نہ کوئی اس کی حدیثوں کو لکھتا اور بیان کرتا ہے۔ لا یکتب حدیثہ البتہ، اس کی حدیث کبھی بھی نہ لکھی جائے، اس کی حدیث، اور یہاں پر عقیدے پر بنیاد بنائی ہوئی ہے۔ تو بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ اچھا جی، امام نسائی فرماتے ہیں، امام نسائی، علامہ دولابی، علامہ ازدی، یہ سارے فرماتے ہیں متروک الحدیث ہے، اس کی حدیثیں چھوڑ دی گئی ہیں۔ علامہ صالح جزرہ کہتے ہیں کانا یضع الحدیث، یہ ایک معاملہ تھوڑا ہے، اس کی عادت تھی، یہ حدیثیں گھڑ کے بیان کیا کرتا تھا۔ تو بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ اب ایسا راوی ہے اور وہ ایک روایت بیان کرتا ہے اور اس پر عقیدے کی بنیاد کہتے ہیں جی اسی پر عقیدے کی بنیاد بناؤ وگرنہ تم معتزلی ہو۔ تو اس پر عقیدے کی بنیاد کیسے بنائی جائے؟ اس بات پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو چلیں ٹھیک ہے، محمد ابن مروان کی روایت ہے سدی صغیر کی، ہم اس سند کو نہیں لیتے۔ ایک اور سند ہے جس میں محمد ابن مروان ہے ہی نہیں، وہ ابو معاویہ سے ہے، ابو معاویہ راوی سے،
اس کے بارے میں علامہ ابن عبد الہادی فرماتے ہیں وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رِوَایَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، بعض نے یہ حدیث روایت کی ہے ابو معاویہ سے اور اس نے اعمش سے روایت کی ہے، محمد ابن مروان ہے ہی نہیں۔ فرمایا وَهُوَ خَطَأٌ فَاحِشٌ، یہ واضح غلطی ہے، یہ روایت ہے ہی محمد ابن مروان سے، ابو معاویہ سے ہے ہی نہیں۔ تو بات ذہن میں آ گئی جی، میرا خیال ہے اتنی بات کافی ہے۔ کل میں بڑا زور لگا رہا تھا لیکن آج بات مختصر کر رہے ہیں۔ یہ علامہ طبرانی بھی اپنی کتاب میں لے آئے ہیں، معجم طبرانی میں، اور مستدرک حاکم میں بھی ہے، اور اسی طرح ایک دو اور کتابوں میں بھی ہے۔ بہرحال تمام کتابیں جو ہیں وہ چوتھے درجے کی کتابیں ہیں۔ نہ جی نہ، صحاح ستہ تو پہلے درجے کی ہیں، دوسرے درجے کی کتب میں بھی نہیں ہے، تیسرے درجے کی کتب میں بھی نہیں ہے، چوتھے درجے کی کتب ہیں۔ اور یہ محدثین کا اتفاق ہے کہ چوتھے درجے کی کتب جو ہیں ان سے عقیدہ نہیں ثابت ہو سکتا، اعمال میں بھی وہ ضعیف ہیں، چہ جائے کہ اس سے عقیدہ ثابت ہو۔ بہرحال صحاح ستہ میں بھی اگر موجود ہو تو پھر بھی یہ دیکھا جائے گا کہ سند کیا ہے۔ اب جب سند کے اندر ایسے راوی موجود ہیں جن کی عادت ہے، ایک اور تبصرہ جو ہے وہ میں نقل نہیں کر سکا، وہ اور روایت کے اندر ہے، اس میں تھا کہ ایک یہ صاحب ہے اور ایک اور صاحب ہے جو ابھی آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ان حضرات کے بارے میں ہے کہ کان یلعب بالدیک، مرغوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ککڑ بازان۔ سمجھ آئیے بات کی۔ بہرحال تو یہ روایت کا حال ہے، دو اعتراض میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک ہی روایت ہے، ایک ہی متن ہے، ایک متن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، دوسرے متن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سنتے اور جواب نہیں دیتے۔ یہ متن کا اضطراب ہے، یہ بھی حدیث کو کمزور کرتا ہے۔ دوسرا سند کا اضطراب ہے کہ اس میں محمد ابن مروان سدی صغیر کھڑا ہے، جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ کانا یضع الحدیث، اس کی عادت تھی حدیثیں گھڑ کے پیش کیا کرتا تھا۔ لم یحدث بھی ابو ہریرہ ولا ابو صالح ولا الاعمش، اس حدیث کو نہ ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، نہ ان کے شاگرد ابو صالح نے، نہ ان کے شاگرد اعمش نے۔ چوتھے نمبر پر یہ محمد ابن مروان آیا اور اس نے ظالم نے حدیث گھڑ کر کہا کہ میں نے اعمش سے سنی، اس نے ابو صالح سے سنی، اس نے ابو ہریرہ سے سنی، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی؟ تیسرے نمبر کی ان کی مشہور روایت، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، بعض روایات میں ہے یحجون، حج بھی کرتے ہیں، اور اس کی بعض متن کے اندر ہے کہ ان پر بیویاں بھی پیش کی جاتی ہیں۔ بہرحال حضرت یہ روایت منکر ہے۔ منکر کا معنی اوپری، اجنبی۔ اجنبی کسے کہتے ہیں؟ جس سے پہلے کبھی ملاقات، اسی کو اجنبی کہتے ہیں نا۔ منکر اس روایت کو محدثین کہتے ہیں، خاص طور پر اسماء الرجال کے ائمہ منکر اس روایت کو کہتے ہیں جو روایت کسی صحیح واسطے سے ان تک نہ پہنچی ہو۔ بھی یہ تو ابھی ہمیں مل رہی ہے، پہلے تو نہیں سنی۔ اجنبی ہے، منکر ہے۔ سنیے ذرا، میزان الاعتدال ہے، علامہ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو، اور یہ روایت ہے مسند ابو یعلا میں، مسند ابو یعلا جو ہے یہ بھی بعض نے تو اسے چوتھے درجے میں
جو ہے شمار کیا کہ یہ چوتھے درجے کی حدیث کی کتاب ہے، لیکن بعض نے فرمایا نہیں، یہ 5ویں درجے کی ہے، کمزور سے کمزور تر۔ سمجھ آئیے بات کی جی۔ علامہ میزان الاعتدال میں علامہ محمد شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس روایت کا راوی ہے حجاج ابن اسود۔ کون راوی ہے جی؟ حجاج ابن اسود۔ وہ روایت کرتا ہے ثابت بنانی سے۔ حجاج ابن اسود روایت کرتا ہے ثابت بنانی سے، اور فرمائے حجاج ابن اسود خود منکر الحدیث ہے، ایسی ایسی روایتیں پیش کرتا ہے جو دوسرے محدثین نے کبھی سنی ہی نہیں ہے۔ یہ میزان الاعتدال کا جلد اول صفحہ 460 ہے جی۔ اس میں فرماتے ہیں فَأَتَىٰ بِخَبْرٍ مُنْكَرٍ عَنْهُ، یہ حجاج ابن اسود ثابت بنانی سے منکر اور اجنبی روایات لے کے آتا ہے، اور اسی نے روایت کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فی ان الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ فرماتے ہیں یہ بھی روایت اسی کی ہے، جس طرح دیگر روایات یہ منکر پیش کرتا ہے، یہ روایت بھی منکر ہے۔ یہ روایت بھی کیا ہے جی؟ منکر ہے۔ یہ تو ایک راوی حجاج ابن اسود منکر الحدیث ہے۔ دوسرا راوی ازرق ابن علی، یہ دوسرا راوی ہے جی۔ ازرق ابن علی یہ کون ہے جی؟ ایک دن اس نے اپنے درس میں کہا کہ معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن کا، یہ اس نے کہا۔ ظاہر ہے بندے کھڑے ہو گئے، انہیں شور مچا دیا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے؟ اس نے کہا بھائی میں نہیں کہتا، عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے کہ معوذتین قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ یہ حضرت صاحب تہمت اور الزام لگایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پہ اس ازرق ابن علی نے کہ عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ معوذتین قرآن کا حصہ نہیں ہے، اور اس کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ اسماء الرجال کے ائمہ نے کہا صدوق یغرب، تھا تو سچا آدمی، تھا تو سچا آدمی، لیکن یغرب جب حدیث بیان کرتا تھا تو پھر اجنبی روایات بیان کرتا تھا۔ یہ میں عبارت پڑھ رہا ہوں تقریب التہذیب کی، اسماء الرجال کی بڑی معتبر کتاب ہے جس میں راویوں کی چھان بین ہے، تقریب التہذیب۔ اس میں یہ لکھا صدوق یغرب، باتوں میں تو سچا تھا لیکن جب حدیث بیان کرتا تھا تو اوپری اوپری اور اجنبی احادیث بیان کیا کرتا تھا۔ تیسرا راوی حضرت مستلم ابن سعید، تیسرا راوی، اس کے بارے میں بھی تقریب التہذیب میں لکھا ہے کہ ویسے نیک آدمی تھا، عابد تھا، عبادت گزار تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بار بار وہم کا شکار ہو جاتا تھا، بار بار۔ اب وہم کا شکار، وہمی راوی جو ہے اگرچہ سچا ہو لیکن جہاں پر وہم کے بارے میں بات آ جاتی ہے تو اس روایت پر انتہائی ضعف کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے کہ انتہائی ضعیف ہے، اس کا راوی وہم کا شکار ہو جاتا تھا، پتہ نہیں یہ الفاظ اس نے وہم میں بیان کیے ہیں یہ کیسے بیان کیے ہیں۔ یہ میں تیسری بات کر رہا ہوں۔ پہلی بات وہی ہے، حجاج ابن اسود منکر الحدیث ہے، ازرق ابن علی جو ہے یہ بھی منکر جو ہے غریب روایتیں بیان کیا کرتا تھا، اور دوسرا اس پر جو سب سے بڑی بات ہے، اس نے عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول پر الزام لگایا کہ وہ کہتے تھے معوذتین قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ یہ کوئی تھوڑی بات ہے؟ ایک بندہ صحابی رسول پر الزام لگا رہا ہے اور روایت بیان کر رہا ہے جو روایت قرآن کریم کی آیات سے ٹکراؤ کھا رہی ہے۔ صحیح احادیث کل میں نے آپ کو کتابیں کھول کے دکھائیں، صحیح احادیث سے ٹکراؤ کھا رہی ہے، اس کی روایت ہم کیسے اس پر اپنا عقیدہ اور نظریہ بنا لیں؟ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے جی نہیں ہے؟ اسی وجہ سے علامہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ شاگرد ہیں علامہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے،
جانتے ہیں نا جی امام ابن تیمیہ کو؟ ہاں جی، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی سماع موتا کے قائل ہیں، اور ان کے شاگرد ہیں ابن قیم، یہ بھی سماع موتا کے قائل ہیں۔ اس کے باوجود اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے قصیدہ نونیہ، قصیدہ نونیہ، اشعار میں انہوں نے احادیث پر جرح کی ہے، اشعار میں احادیث پر جرح کی ہے کہ یہ حدیث کمزور ہے، یہ حدیث کمزور ہے، یہ حدیث کمزور ہے، اس کی وجہ ہے۔ اس میں یہ اسی حدیث پر جرح کرتے ہوئے یہ شعر فرماتے ہیں، قصیدہ نونیہ کا صفحہ 277 ہے، فرماتے ہیں وحدیث و ذکر حیاتہم بقبورہم، اور وہ حدیث جن میں انبیاء کی قبروں میں ان کے زندہ ہونے کا ذکر ہے، لما یصح، کیا فرماتے ہیں؟ وہ صحیح وظاہر النکران، اور اس روایت کا منکر ہونا بالکل ظاہر اور واضح ہے، اس روایت کا منکر اور اجنبی ہونا بالکل ظاہر اور فانظر الی الاسناد تعرف حالہ، تو اس کی سند کی طرف دیکھ، تجھے حال کا خود پتہ چل جائے گا۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اس کی سند کی طرف دیکھ تو تجھے حال کا، حجاج ابن اسود ہے، ازرق ابن علی ہے، مستلم ابن سعید ہے، یہ سارے اس کی سند کے اندر کمزور موجود ہیں۔ ان کنت ذا علم بہذا الشان، ہاں سند تجھے تب سمجھ آئے گی کہ تجھے اس سند کا کوئی علم بھی ہو، سند پہچاننے کا کوئی ہاں پتہ ہوئے نہ تو میں بحث شروع تھی وجہ بھلا نہ پتہ لگ سکے۔ بات سمجھ میں آئی ہے جی؟ اچھا جی، 4 باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں جی اس روایت کے حوالے سے۔ 5ویں بات، کل میں نے علامہ نانوتوی رحمہ اللہ تعالی کی لطائف قاسمیہ کی عبارت پیش کی تھی، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ایسا یاد پڑتا ہے اکثر احادیث باب حیات ضعیف ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں جی؟ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی، ایسا یاد پڑتا ہے کہ اکثر احادیث باب حیات، اگر یہ روایت کسی بھی اعتبار سے مضبوط اور درست ہوتی تو علامہ نانوتوی رحمہ اللہ تعالی ضرور اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، لیکن آپ نے مطلقاً فرمایا کہ اکثر احادیث باب حیات کیا ہیں، اور ان کے الفاظ یہ بتاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے شیعت کو رد کر رہے تھے، شیعت کا، ان کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ اس معاملے میں انہوں نے مطالعہ جو ہے تحقیقی طور پر نہیں کیا تھا، اس لیے فرما رہے ہیں ایسا یاد پڑتا ہے، ایسا، اگر وہ اس معاملے میں تمام ان روایات کا تحقیقی مطالعہ فرما لیتے تو ضرور کہتے کہ تمام احادیث باب حیات ضعیف ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی؟ اچھا جی، ان ساری باتوں کو بھی آخری جواب عرض کر رہا ہوں، ان ساری باتوں کو پس پشت ڈال دیجئے، زور لگائیے سارا، حجاج ابن اسود بھی صحیح ہے، ازرق ابن علی بھی صحیح ہے، مستلم ابن سعید بھی ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہیں، زور بھی لگا لو تو زیادہ سے زیادہ یہ خبر واحد بنے گی۔ کیا بنے گی جی؟ اور خبر واحد پر عقیدے کی بنیاد بن ہی نہیں سکتی۔ صحیح خبر واحد کیا ہے جی؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ خبر واحد ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے عقیدے کے اندر اس کا تذکرہ ہی نہیں ہو سکتا۔ بات ذہن میں رہے گی جی؟ اچھا جی، اگلی روایت جی، مسلم شریف میں یہ روایت ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر،
جس رات مجھے معراج ہوا اس رات میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا کثیب احمر، یہ بیت المقدس سے پہلے جگہ ہے، کثیب احمر کے پاس میں گزرا تو میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یہ اس کی آواز کم کر دی ہے جی، اچھا یہ آواز ذرا میرے خیال میں اس کو پہلے بھی گلے کا کافی زور لگ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اب ظاہر ہے قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے تو معلوم تو ہو گیا نا، الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، نماز پڑھتے ہیں۔ حضرات محترم، عرض یہ ہے کہ اس کا جواب ہمیں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا جواب ہمیں دینے کی، ان کے پیر نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حیات الاموات صفحہ 66 پہ اس کا جواب خود دیا ہے، اور انہوں نے بھی جواب نقل کیا ہے علامہ تھانوی رحمہ اللہ سے۔ کس سے نقل کیا ہے جی؟ علامہ تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے التکشف عن مہمات التصوف، اس کا صفحہ 450 ہے، التکشف کا صفحہ 450۔ اسی کتاب میں علامہ تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ جہاں پر لوگ مردوں کی بدعات میں ملوث ہوں، جہاں پر لوگ مردوں کی بدعات میں ملوث ہوں، وہاں مسئلہ عدم سماع موتیٰ بیان کرنا واجب ہے۔ ادھر تو کہتے ہیں حضرت تھانوی علامہ تھانوی، لیکن یہ بات کبھی نہیں بیان کرتے اپنے سٹیج پہ۔ التکشف میں ہے علامہ تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ جہاں پر لوگ مردوں کی بدعات میں ملوث ہیں، جمعراتیں کل 40 میں کر رہے ہیں، وہاں عدم سماع موتیٰ کا مسئلہ بیان کرنا واجب ہے۔ اچھا جی، اب یہ کیا ہے جی؟ روایت درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سند متن درست ہے، مسلم کی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب ہم اس پر اپنا عقیدہ بنا لیتے، اگر یہ علامہ تھانوی رحمہ اللہ کی ہمیں عبارت اور جواب، کیا کہتے ہیں علامہ تھانوی؟ یہ میں حیات الاموات سے پڑھ رہا ہوں، علامہ نور الحسن شاہ صاحب نے یہ نقل کیا جواب، اور یہ جواب دیا اپنی کتاب صفحہ 66 حیات الاموات پہ۔ فرماتے ہیں حدیث کی دلالت اس پر ظاہر ہے، حدیث کی دلالت اس پر ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور یونس علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے، اور روایت ہے وہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ہرشا سے گزر رہے تھے، وادی ہرشا وہاں سے گزر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ انی انظر الی یونس ابن متی، مجھے تو یونس علیہ السلام نظر آ رہے ہیں، اور علی ناقۃ حمراء علیہ جبۃ من صوف، اون کا جبہ پہنا ہوا ہے اور سرخ اونٹنی پہ سوار جا رہے ہیں، سرخ اونٹنی پہ سوار۔ اب یہ روایت بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام والی روایت بھی ہے، اور روایت میں اللہ کے پیغمبر نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، وہ بھی مسلم میں ہے، اور روایت میں ہے حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھا، وہ بھی مسلم میں ہے۔ یہ ساری روایات علامہ تھانوی رحمہ اللہ جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور یونس علیہ السلام آپ کو نظر آئے، یہ تمثل روحی تھا، یہ تمثل روحی کا کیا مطلب ہے؟ ان کی روح کی مثال پیش کی گئی۔ کیا پیش کی گئی؟
اب لگاؤ علامہ تھانوی رحمہ اللہ پہ فتویٰ۔ آگے فرماتے ہیں کیونکہ جسد تو ان حضرات کا قبور میں تھا، جسد تو ان حضرات کا قبروں میں تھا، اور دیکھا جا رہا ہے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ یونس علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہیں، فرمایا یہ تمثل روحی تھا، ان کی روح کی مثال پیش کی گئی۔ تو جب روح کی مثال پیش کی گئی تو قبر والی بات ہی ختم ہو گئی۔ اب یا تو کہیے کہ علامہ تھانوی رحمہ اللہ نے غلط کہا ہے، ان کی تحقیق غلط ہے، ہماری تحقیق صحیح ہے، نور الحسن شاہ صاحب نے غلط نقل کیا ہے، ہماری تحقیق درست ہے۔ اتنا ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سے زیادہ تھانوی صاحب کو علم تھا، یہ بھی اعتماد نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک اور روایت، دوسرا جواب، ایک اور روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ وادی ازرق سے گزر رہے تھے، کہاں سے؟ وادی ازرق سے گزر رہے تھے، آپ نے اچانک فرمایا کانی انظر الی موسیٰ وہو ہابط من ثنیۃ، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وادی سے نیچے اتر رہے ہیں، وادی سے نیچے اتر رہے ہیں، وَلَهُ جَوَارٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالتَّلْبِيَّةِ، اور وہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، وادی سے نیچے اتر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں جی؟ عاجزی سے تلبیہ، لبیک اللہم لبیک۔ یہ بھی مسلم شریف کے اندر روایت ہے۔ فرماتے ہیں یہ ساری روایات ان سے یہی معلوم ہوتا ہے، جس طرح علامہ تھانوی نے لکھا کہ یہ تمثل روحی تھا۔ یہ کیا تھا جی؟ تمثل روح کی مثال پیش کی گئی کہ اے پیغمبر علیہ السلام، جو کسب اور جو معاملات آپ کر رہے ہیں، آپ سے پہلے انبیاء کرام بھی یہی کرتے رہے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے جی؟ یہ جواب ہمارا کس کا جواب ہے؟ اچھا جی، اور حوالہ جی، یہ بھی یہی حیات الاموات کا حوالہ ہے جی۔ اس میں حیات الاموات میں صفحہ 92 اور 93 پر نور الحسن شاہ صاحب نے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون بھی لکھی ہے، اور یہ روایت لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، یہ بھی لکھی ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، الانبیاء احیاء میں تو ہے نبی سارے زندہ ہیں، اور ادھر ہے لو کان حیا، کیا ہے جی؟ اگر زندہ ہوتے، تب حضرت خود پھنس گئے۔ اب جواب دے رہے ہیں، اور جواب میں جو ہے انہوں نے وہی بات کہی ہے جو بات ہم ان سے کہلوانا چاہتے ہیں آج کے لوگوں سے، بھی تمہارے بڑے جو لکھ گئے ہیں مانو نا ان کی بات۔ توجہ ہے جی؟ یہ دیکھیے ذرا سنیے، کہتے ہیں جی کہ ایک زندگی تو وہ ہے جو روح کے ادنا اتصال و تعلق سے ثابت ہو جاتی ہے، اور دوسری روایات میں جس حیات کی نفی فرمائی گئی ہے وہ حقیقی حیات ہے۔ جس حیات کی نفی فرمائی گئی ہے وہ کہ حقیقی حیات کسی کو حاصل نہیں ہے۔ حیات کامل جس کا تحقق روح کے دخول فی البدن کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ حیات یا تو دنیا میں تھی یا قیامت میں ہوگی۔ جو روح واپس لوٹ آئے بدن میں اور زندگی مل جائے، نور الحسن شاہ صاحب کہتے ہیں یہ یا تو دنیا میں تھی یا قیامت میں ہوگی، آخرت میں ہوگی۔ اب لگاؤ ان پہ بھی فتویٰ،
ہم اگر یہ بات کرتے ہیں کہ انبیاء کو حقیقی حیات یا تو دنیا میں حاصل تھی یا قیامت میں آخرت میں حاصل ہوگی، اب جو حیات حاصل ہے انہیں وہ دنیاوی نہیں ہے بلکہ روحانی جنتی ہے، کہتے ہیں یہ معتزلی ہے۔ بے نہیں یہی الفاظ نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں، ان پہ بھی لگا وہ فتویٰ معتزلی تھے۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ اچھا جی، عالم برزخ میں جسم کو جو حیات حاصل ہے وہ یہی ایک گونا حیات ہے، غیر کامل، کیا کہہ رہے ہیں جی؟ غیر کامل، غیر مطلق اور غیر حقیقی حیات۔ غیر کامل، غیر مطلق، غیر حقیقی حیات دنیاوی حیات سے مغائر، دنیاوی حیات سے یعنی دنیاوی حیات کے مقابل علاوہ غیر دنیاوی حیات اور ہے، وہ حیات، یہ حیات الاموات صفحہ 93 ہے، نور الحسن شاہ صاحب نے بات ہی ختم کر دی ہے۔ اس لیے یہ روایت جو ہے یہ تمثل روحی تھا، جس طرح دیگر روایات میں دیگر انبیاء کرام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور عبادات کرتے ہوئے دیکھا، خود موسیٰ علیہ السلام کو تلبیہ پڑھتے ہوئے دیکھا، تو یہ حیات جو ہے اول تو یہ تمثل روحی ہے، جس طرح علامہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا، اگر حیات بھی مانی جائے تو جس طرح نور الحسن شاہ صاحب نے لکھا، یہ حیات دنیاوی حیات کے مغائر ہے، غیر حقیقی ہے اور غیر کامل حیات ہے۔ جتنا زور بھی لگا لو کم از کم اس روایت سے تمہارا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ اچھا جی، آخری بات، یہ آخری روایت میں عرض کرتا ہوں۔ مستدرک حاکم میں یہ روایت ہے جی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَيَأْتِيَنَّ قَبْرِي، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ زندہ ہوں گے، میری قبر پر تشریف لائیں گے، حتیٰ یسلم علیہ وَلَأَرُدَّنَّ علیہ، وہ مجھ پر سلام کریں گے اور میں ان کا جواب دوں گا۔ یہ روایت جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے۔ اچھا جی، اس کی حضرت سند میں گڑبڑ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے اور ثقات شاگرد ہیں، جو مشہور تابعین ہیں، مثلا محمد ابن سیرین ہیں، سعید ابن المسیب ہیں رحمہم اللہ تعالی، یا اس کے علاوہ وہ بڑے حضرت کے شاگرد جو مشہور تابعین ہیں، وہ روایت یہی بیان کرتے ہیں، وہ روایت یہی بیان کرتے ہیں۔ اور صحیحین میں بخاری مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے، اس میں صرف اتنی بات ہے کہ میری قبر پر آئیں گے۔ اگلی بات کہ سلام کریں گے اور میں جواب دوں گا، یہ آپ کے کسی مضبوط شاگرد نے روایت کی ہی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے نہیں ہے؟ کسی مضبوط شاگرد نے روایت کی ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ اضافہ کہ میری قبر پر آئیں گے، سلام پڑھیں گے اور میں جواب دوں گا، یہ اضافہ ہے مستدرک حاکم والی روایت میں، اور اس روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کے شاگرد ہیں سعید المقبوری۔ کون جی؟ سعید المقبوری۔ ان کے بارے میں محدثین کرام فرماتے ہیں کہ آخر عمر میں انہیں اختلاط کی بیماری ہو گئی تھی۔ کون سی بیماری جی؟ اختلاط کا معنی سند ایک روایت کی متن دوسری روایت کا آپس میں خلط ملط کر دیتے تھے، ملا جلا دیتے تھے۔ اچھا جی، اس کو بھی چھوڑیے،
سعید المقبوری، سعید مقبوری رحمہ اللہ تعالی کے دو شاگرد ہیں، ایک ہیں حمید ابن زیاد۔ حمید ابن زیاد جو روایت کرتے ہیں اس میں بھی یہ الفاظ نہیں ہیں، حمید ابن زیاد جو روایت کرتے ہیں اس میں بھی یہ الفاظ نہیں ہیں۔ اور جناب سعید مقبوری کا جو شاگرد یہ الفاظ لانے والا ہے وہ ہے محمد ابن اسحاق۔ کون ہے جی؟ محمد ابن اسحاق۔ اب محمد ابن اسحاق کون ہے جی؟ علامہ دار قطنی فرماتے ہیں یہ واہی تھا۔ کیا تھا؟ واہی سمجھتے ہیں نا، فضول گو، فضول گو تو سمجھتے ہیں نا، ہاں جی، فضول گو۔ سلیمان تیمی کہتے ہیں کذاب تھا۔ کیا تھا جی؟ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہت زیادہ تدلیس کرتا تھا، روایت بیان کرتا استاد کا نام چھوڑ دیتا۔ کیوں؟ استاد کو چھوڑ کے اس سے اوپر والے راوی کو لیتا تھا، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ جس سے نقل کر رہا ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہت زیادہ یہ کام کرتا تھا، روایت بیان کرتا، استاد کا چھوڑ دیتا، یا اس سند کے اندر جو بندہ کمزور ہوتا اس کو چھوڑ کے اوپر سے سند بیان کرنا شروع کر دیتا۔ یحییٰ بن سعید قطان کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ کذاب تھا، اشہد انہ کذاب، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ بہت بڑا جھوٹا انسان تھا۔ اور ابن عدی کہتے ہیں کہ ابن اسحاق کان یلعب بالدی کے یا بالدیہ کے ککڑ باز تھا، مرغوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ تو بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے شاگرد ہیں انہوں نے یہ الفاظ نقل نہیں کیے۔ سعید مقبوری رحمہ اللہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، لیکن ان کے جو شاگرد حمید ابن زیاد ہیں انہوں نے بھی یہ الفاظ نقل نہیں کیے۔ یہ الفاظ نقل کرتا ہے محمد ابن اسحاق۔ اور امام مالک رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ، فرماتے تھے مجھے کعبے میں لے جاؤ۔ کہاں لے جاؤ؟ کعبے میں لے جاؤ، میں کعبے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر کہوں گا، اشہد، قسم اٹھا کے کہوں گا، واللہ محمد ابن اسحاق دجال من الدجاجلہ، میں قسم اٹھا کے کہوں گا کہ محمد ابن اسحاق بڑے دھوکے بازوں میں سے ایک بڑا دھوکے باز انسان ہے۔ تو اب اس روایت پہ اعتقاد بن سکتا ہے؟ کوئی بات ذہن میں آئی ہے یا نہیں آئی؟ یہ ان حضرات کی بڑی بڑی روایات تھیں جن کی جب چھان بین کی گئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ گھوڑے تلو رہے تھے۔ اس وجہ سے ہم ان روایات پر اپنا اعتقاد نہیں بنا سکتے، کیونکہ قرآن کریم کی صحیح آیات اور ان کی تفاسیر، صحیح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خلاف ہیں، اس لیے ہم نے ان پہ اعتقاد بنایا اور ان روایات کو۔ آخر میں حضرت اب ذرا سارے احباب توجہ کیجئے مکمل، یہ ایک عبارت مجھے ملی ہے، کتاب چھپی ہے رسائل و مقالات، علامہ سید سجاد بخاری رحمہ اللہ تعالی نے، جو یہ کیونکہ سید سجاد بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ کیونکہ ماہنامہ تعلیم القرآن کے ایڈیٹر بھی تھے، مدیر تھے اس کے، تو اس میں جو اداری چھپتے رہے ہیں بڑے اعلیٰ مضامین ہیں، ان کو یہ الگ لکھتے رہے تھے، تو پھر اب وہ چھپ گئے ہیں رسائل و مقالات کے نام سے، 3 جلد ہیں۔ ہمارے سارے حضرات خاص طور پر علماء کرام کو چاہیے کہ وہ لیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ یہ جو بڑا شور مچایا جاتا ہے کہ 1964 میں قاری طیب صاحب آئے اور شیخ القرآن صاحب نے اور قاضی نور محمد صاحب وغیرہ نے دستخط کر دیے تھے حیات الانبیاء پہ، یہ جھوٹ ہے۔ کیا ہے یہ؟ اس کتاب میں سجاد بخاری صاحب رحمہ اللہ تعالی نے
اس بات کی کلی کھولی ہے کہ اصل بات کیا تھی۔ الانبیاء و احیاء والی مسلم کی جتنی روایات نقل کی گئیں اگر ان کی سند صحیح ہے تو پھر تو نور الحسن شاہ صاحب کی بات، تھانوی صاحب کی بات کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، کیونکہ راوی صحیح ہے تو پھر تو یہ عقیدہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ الانبیاء و احیاء والی مسلم میں نہیں ہے جی، مسند ابو یعلا میں ہے اور وہ منکر روایت ہے۔ یہ روایت جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ادھر تو اعتقاد بنائیں گے تو پھر یونس علیہ السلام کو جو دیکھا کہ اونٹنی پہ سوار ہیں تو وہ کہاں قبر میں اونٹنی رکھی ہوئی تھی؟ یہ حدیث کی ظاہر ہے، جہاں پر اشکال پیش آتا ہے تو محدثین تشریح کرتے ہیں، تو ہم نے تھانوی صاحب رحمہ اللہ کی تشریح نقل کی ہے۔ سوال پیش آتا ہے نا حضرت، آپ کا اعتقاد تو یہ ہے کہ قبر میں زندہ ہیں، یا یہ بھی ہے کہ پوری دنیا میں چلتے پھرتے بھی ہیں؟ سوال تو یہ ہے نا جی، آپ کا دعویٰ ہے قبر میں زندہ ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ وادی سے نیچے آ رہے ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں اور جبہ پہنا ہوا ہے صوف کا، اون کا۔ حدیث پاک میں موسیٰ علیہ السلام وادی ازرق میں آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نیچے آ رہے ہیں، تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا آپ علیہ السلام نے، غالباً کہ وہ قربانی کر رہے ہیں۔ تو اب اشکال تو پیش آ گیا نا جی۔ ہم آپ سے، نور الحسن شاہ صاحب نے بھی تو یہ بات مجبور ہو کر لکھی نا، کیونکہ اشکال تو خود انہیں بھی پیش آ گیا نا کہ ہمارا عقیدہ تو ہے قبر میں زندہ ہیں، یہ تو ساری دنیا میں زندہ کر رہی ہے حدیث۔ تو تب انہوں نے رجوع کیا اور تکشف میں یہ بات جو ہے علامہ تھانوی رحمہ اللہ کی نقل کی کہ یہ تمثل روحی تھا۔ بات ذہن میں آ گئی جی۔ متقدمین، سب سے بڑے متقدم علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی شارح مسلم، جنہوں نے خود مسلم شریف کی شرح کی ہے اور سب سے معتبر شرح ان کی، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے، خود مسلم کی شرح کے اندر حاشیے میں موجود ہے کہ یہ تمثل روحی ہے۔ جہاں پر یہ روایت موجود ہے وہاں پر خود علامہ نووی نے یہی لکھا کہ یہ تمثل روحی ہے، دیکھ لیجئے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا رسائل و مقالات، وہ تمام حضرات لیں اور ان کا مطالعہ کریں، بڑے بڑے قیمتی مضامین ہیں اس میں، اس کے علاوہ بھی بڑے قیمتی مضامین ہیں اس میں ایک روایت، یہ عبارت مجھے ملی ہے، بڑی قیمتی عبارت تھی تو میں نے وہاں سے نقل کر لی کہ میں انشاءاللہ تعالی ساتھیوں کو سناؤں گا۔ فرماتے ہیں تقریباً ربع صدی سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے، ربع صدی ہو گئی یہ اختلاف چلا آ رہا ہے، اور اس عرصہ میں پاک و ہند میں بڑے بڑے بلند پایا علماء کرام بقید حیات تھے، جن کے مقابلے میں ان نام بردہ حضرات کا کوئی مقام ہی نہیں۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ کہ یہ اختلاف جب شروع ہوا تو بڑے بڑے علماء جو ہے زندہ تھے، جن کے مقابلے میں آج کے ان مولویوں کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، لیکن اس دور میں ہماری مخالفت بھی زوروں پر تھی، ہماری مخالفت بھی زوروں پر تھی۔ اس وقت ہم نے کبھی اس انداز سے ان اکابر علماء کی تائید و حمایت حاصل کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ بڑے بڑے علماء تھے، ہم ان کی تائید حاصل کرتے، حمایت حاصل کرتے۔ اس وقت تو ہماری مخالفت بھی زوروں پر تھی، لیکن اس وقت بھی ہم نے ضرورت محسوس، ہمارے پاس قرآن ہے، صحیح احادیث ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی حمایت کی؟ ساری دنیا مخالف ہو جائے اس میں کیا ہے؟ تو بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہاں، شیخ جاجروی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے تم تو پاکستان میں بیٹھ کے جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہو، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر بیان کرو تو پھر بھی ہم کہیں گے تم جھوٹے ہو، تم کیا ہو؟ کیا ہو؟ ہاں اچھا جی، ضرورت محسوس نہ کی، حالانکہ ان اکابر کی تائید کچھ وزن بھی رکھتی تھی، وہ اگر تائید کر دیتے تو کچھ وزن بھی رکھتی تھی۔
رہے یہ نام بردہ علماء، تو ان کی حیثیت واعظوں سے زیادہ نہیں، ان کی حیثیت آپ بس سٹیج پہ کھڑے ہو کے ناچنا، اس سے زیادہ تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے ہزاروں کی تائید سے ہمارا مسلک الحمدللہ بے نیاز ہے، ایسے ہزاروں کی تائید سے ہمارا مسلک الحمدللہ، سارے کہیے الحمدللہ، ہاں ہمارا مسلک یہ واعظ تقریریں کرنے والے اور سٹیجوں پہ کھڑے ہو کے فتوے لگانے والے ایسے ہزاروں کے لاکھوں کروڑوں پیدا ہو جائیں، ایسے ہزاروں کی تائید سے ہمارا مسلک الحمدللہ بے نیاز ہے، ہمارا مسلک الحمدللہ کیا ہے جی؟ بے نیاز ہے جی۔ ہاں جی، یہ بات تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ جو تھی وہ مکمل ہوئی۔ اب اگلی بات شروع کریں جی۔ پرچی آ رہی ہے جی۔ اگر جسم کے ساتھ روح کا تعلق نہیں تو عذاب کس کو ہوتا ہے قبر میں؟ ابھی انشاءاللہ بات آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک حجرہ عائشہ میں ہے، اور حجرہ عائشہ تو جنت کا ٹکڑا ہے، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں زندہ ہیں یعنی قبر میں۔ یہ کس نے کہا ہے کہ حجرہ عائشہ جنت کا ٹکڑا ہے جی؟ اس میں ہاں جی کہہ رہے ہیں کہ وہ روایت ہے نا جی، ما بین بیتی و منبری روضۃ، تو اس میں گھر کہاں سے آیا ہے؟ آپ نے تو فرمایا ما بین بیتی و منبری، میرے گھر اور منبر کے درمیان والی جگہ۔ تو بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ آج بھی جاؤ نا تو انہوں نے نشان لگایا ہوا ہے نا ریاض الجنہ کا، جانا اللہ ہم سب کو لے جائے، اللہ وہاں ہمیں لے جائے، یا نہیں ہے ارادہ؟ آمین تو کہہ دیں۔ تو وہاں بھی انہوں نے نشان لگا رکھا ہے، اگر نہیں تو ہر ایک کے پاس موبائل ہیں، ابھی کھولیں آپ ریاض الجنہ کا نقشہ، وہاں دیکھیں حجرہ عائشہ کو تو انہوں نے باہر نکالا ہوا ہے، حجرہ عائشہ تو باہر ہے ریاض الجنہ سے حضرت۔ ما بین بیت، آپ کہتے ہیں اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک یہ صحن ہے، تو کیا مطلب ہے دیواریں بھی صحن میں شامل ہیں؟ ما بین بیتی و منبری، میرے گھر اور منبر کے درمیان والی جگہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، گھر کہاں سے اس کے اندر آ گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہار اللہ پاک نے ویسے ہی محفوظ کر دیا، تر و تازہ ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ باقی یہ کہنا کہ آپ یہاں زندہ ہیں اور یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ عقلی اغلوطے ضرور ہیں، دلیل اس پر کوئی نہیں ہے۔ خطبات، ہاں جی یہ کتاب جی حضرت شیخ جاجروی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خطبات کی، خطبات جاجروی چھپی ہوئی ہے، نیا ایڈیشن آیا ہے، ساتھ میں لایا ہوں، مولانا عثمان صاحب کے پاس موجود ہے، رمضان المبارک میں لے آیا تھا، لیکن ساتھیوں نے میرے خیال اس طرف توجہ نہیں فرمائی۔ تو اصل میں مصیبت یہ ہے کہ موبائل جب سے آیا ہے تو مطالعہ ختم ہو گیا ہے، تو وہ کتاب ضرور خریدیں۔ یہ نہیں ہے کہ جن کو تقریر کرنی ہے وہی خریدیں، بڑے بڑے زبردست عقائد کے مسائل ان کے اندر بیان کیے گئے ہیں، بہت اعلیٰ ترین مسائل اور بڑے آسان اور خوبصورت انداز میں بیان کیے گئے ہیں، 20-22 تقاریر کا مجموعہ ہے، تو اس لیے سارے حضرات سے گزارش ہے کہ وہ خرید کریں۔ بتائے ہی نہیں۔ چلیں اب اطلاع مل گئی ہے تو ساتھی اس پر توجہ، اس کی طرف توجہ۔ کیا خیال ہے جی، وقفہ کر لیں؟ 300 روپیہ دیا جی، اچھا 300 روپیہ دیا ہے جی اس کو، ہاں جی دونوں اکٹھے ہیں دونوں جلد۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ آپ نے وقت اتنا تھوڑا رکھا ہے، پھر اس میں آپ دیر سے تشریف لاتے ہیں۔ نام ہم نے رکھا ہے مشکلات القرآن کا، اور ابھی تک جو ہے 1-2 آیات پر ہی بات ہو سکی ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل السنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد عذاب و ثواب کا سامنا ہوتا ہے۔ نیک انسان ہے تو ثواب ہے، اور اگر کافر ہے تو عذاب ہے۔ عذاب قبر کا منکر جو ہے جی، اگر وہ تاویلات کی وجہ سے منکر ہے تو اس پر گمراہی کا فتویٰ ہے، اور اگر مطلقاً منکر ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ ہے۔ مطلقاً عذاب قبر کا منکر جو ہے وہ کیا ہے جی؟ کافر ہے۔ اس بارے میں اب عذاب میں اور ثواب میں تو اتفاق ہے کہ یہ مرنے کے بعد عذاب و ثواب ہوتا ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ توجہ ہے جی، اس کی کیفیت کیا ہے؟ کیا عذاب روح کو ہوتا ہے یا روح مال جسد کو ہوتا ہے، جسم بھی ساتھ ہوتا ہے؟ اگر جسم کو ہوتا ہے تو جسم کون سا ہے؟ یہ دنیا والا جسم ہے، مثالی جسم ہے، یہ کیا ہے؟ کیفیت کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس حوالے سے اہل السنت والجماعت کے 4 عقائد ہیں۔ کتنے عقائد ہیں جی؟ 4 طائفے کہہ لیں۔ پہلا طائفہ ہے متقدمین کا، علماء کرام کے لیے عرض کر رہا ہوں، بار بار یہ الفاظ آپ سنتے رہتے ہیں، متقدمین متاخرین، یہ کون لوگ ہیں؟ یاد رکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر امام محمد رحمہ اللہ تعالی تک یہ حضرات متقدمین ہیں، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے بعد سے جو ہے یہ سارے متاخرین ہیں۔ سمجھ آئیے نا جی بات؟ تو متقدمین جو ہیں، متقدمین حضرات، ان کو کہا جاتا ہے مفوضہ۔ مفوضہ کا معنی سپرد کرنے والے، الطائفۃ المفوضہ، سپرد کرنے والے۔ جب بھی ایسا کوئی مشکل مقام آتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں بھئی نؤمن بہ ولا نسأل عن کیفیتہ، ہمارا ایمان ہے لیکن اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اس میں پڑھنے کی ہمیں اجازت ہے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ مثلا قرآن کریم میں ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ۔ اسی طرح قرآن پاک میں یوم یکشف عن ساق، پنڈلی۔ اسی طرح اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ اسی طرح الرحمن علی الحفاظ، الرحمن علی العرش استوى، عرش پر مستوی ہونا، سیدھا کھڑا ہونا یا سیدھا بیٹھنا۔ تو اب یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ تو جسم سے پاک ہے، اس کے بارے میں وہ صاف کہہ دیتے ہیں نؤمن بہ ولا نسأل عن کیفیتہ، ہمارا ایمان ہے اللہ کا ہاتھ ہے لیکن کیفیت کیا ہے یہ اللہ کے بارے اللہ کو ہی پتہ ہے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے اس کے بارے میں فتویٰ دیتے ہوئے فرمایا الایمان بہ واجب، الایمان بہ واجب، ایمان لانا اس پر تو ظاہر ہے واجب ہے، قرآن میں آ گیا، لیکن
اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، کیفیت کے بارے میں سوال جواب کرنا یہ بدعت ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ بدعت ہے۔ یہ پہلا طائفہ ہے جی جنہیں مفوضہ کہا جاتا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ عذاب قبر کی کیفیت وہ مفوض الی اللہ ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ اس پر میں ایک عبارت بطور حوالہ کے پڑھ رہا ہوں جی۔ یہ شرح عقیدت الطحاویہ ہے۔ عقیدت الطحاویہ چھوٹا سا رسالہ ہے جس میں عقائد ہیں، پڑھایا بھی جاتا ہے۔ اس کی شرح ہے شرح عقیدت الطحاویہ۔ اس میں عذاب قبر کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثبوت عذاب القبر ونعیمہ، اور تحقیق متواتر آئی ہیں خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر اور قبر کی نعمتوں کے ثبوت کے بارے میں۔ لمن کان لذالک اہل، اس شخص کے لیے جو اس کا اہل ہو، فیجب اعتقاد ثبوت ذالک، تو اس ثبوت پر اعتقاد رکھنا واجب ہے اور اس پر ایمان لانا بھی واجب ہے۔ لیکن ولا یتکلم فی کیفیتہ، اس کی کیفیت میں کلام نہیں کی جائے گی، اس کی کیفیت میں کلام نہیں کی جائے گی۔ دوسرا حوالہ جی ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مشکات کی شرح لکھی ہے، مرقات، اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں واختلفوا فی ذالک فقال بعضهم باعادۃ الروح، اختلاف کیا ہے علماء نے اس بارے میں، بعض نے اعادہ روح کا قول کیا کہ روح واپس آ جاتی ہے۔ وتوقف ابو حنیفہ فی ذالک، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس میں توقف کیا ہے۔ امام صاحب نے اس میں کیا کیا ہے جی؟ خاموشی اختیار کیا، بھی ٹھیک ہے جو بھی کیفیت ہے وہ مفوض الی اللہ ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ میں بات کو انتہائی مختصر کر رہا ہوں جی۔ اچھا جی، اب اس بات پر مولانا سرفراز خان صاحب نے اعتراض کیا ہے، کیونکہ وہ قائل ہیں اس بات کے کہ روح بدن میں واپس لوٹ کر آ جاتی ہے، روح بدن میں واپس لوٹ کر آ جاتی ہے، وہ اس بات کے قائل ہیں۔ تو یہ بات کیونکہ ان کے نظریے کے کیا ہے جی؟ خلاف ہے نا جی، کہ تم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہو ادھر سے، اور امام صاحب تو توقف کے قائل ہیں، تم نے کیسے عقیدہ بنا لیا کہ روح واپس لوٹ آتی ہے؟ تو یہ کیونکہ ان کے عقیدے کے خلاف تھی بات، اس لیے انہوں نے اس پر اعتراض کر دیا۔ کہتے ہیں یہ ان کی کتاب تسکین الصدور صفحہ 64 پر ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خود اپنی کتاب فقہ اکبر میں، کون سی کتاب جی؟ اپنی کتاب فقہ اکبر میں اس اعادہ روح کی تصریح کر دی ہے۔ فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ امام صاحب نے کہا کہ روح واپس آ جاتی ہے۔ اچھا جی، تو لہٰذا اس نقد کے ہوتے ہوئے توقف کے ادھار کو کون مانتا ہے؟ نقد موجود ہے کہ روح واپس آ جاتی ہے، تو توقف کا ادھار کون مانتا ہے؟ کیونکہ تاریخ کی واضح شہادتیں اس پر قائم ہیں، اور علماء اسلام کا جمع غفیر اس بات کو تسلیم کر چکا ہے کہ فقہ اکبر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، لہٰذا یہ کوئی معنی نہیں کہ فقہ اکبر امام صاحب کی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ جواب میں حضرت پہلی بات اعادہ روح والا عقیدہ، توجہ ہے نہیں ہے جی؟ اعادہ کہ روح واپس قبر میں آ جاتی ہے جسم کے اندر، یہ عقیدہ امام صاحب رحمہ اللہ کا نہیں اور ہرگز نہیں، نہیں اور اب آپ کہیں گے بھی دعویٰ کیا تو دلیل پیش کرو۔ ہم نے دعویٰ نہیں کیا، ہم نے دعوے کا انکار کیا۔ دعویٰ تو انہوں نے کیا نا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اعادہ روح کے قائل ہیں،
ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں جی، پھر بھی دلیل اس کی کیا ہے جی؟ حضرت دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر یہ عقیدہ امام صاحب رحمہ اللہ کا ہوتا تو کوئی حنفی امام صاحب کے بعد اس عقیدے میں اختلاف نہ کرتا۔ ہاں، سارے حنفی متفق ہو کر اسی عقیدے کو لکھ دیتے۔ فقہ حنفی کی معتبر کتب موجود ہیں، سارے حنفی اسی عقیدے کو لکھتے کہ امام صاحب رحمہ اللہ نے کہہ دیا یاد ہے روح ہے، سمجھئے نا جی۔ لیکن حضرت فقہ حنفی کی تمام کتابیں چاہے وہ اصول کی ہیں یا فروع کی ہیں، کسی ایک میں بھی یہ نہیں لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جو ہے اعادہ روح کے قائل ہے، اعادہ، بلکہ تمام احناف نے، کیا عرض کر رہا ہوں جی، کیونکہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی آڑ لے رہے ہیں نا جی، اس لیے میں اس بات پر ذرا زور دے رہا ہوں، وگرنہ بات مختصر کر کے میں آگے جانا چاہتا تھا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی آڑ لے رہے ہیں کہ امام صاحب نے تو لکھا ہے فقہ اکبر میں کہ روح قبر میں واپس آ جاتی ہے۔ وہ بات میں عرض کرتا ہوں کہ فقہ اکبر کا معاملہ کیا ہے، اس سے پہلے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اگر امام صاحب رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہوتے تو کوئی حنفی تو اپنی کتاب میں لکھتا۔ ہر حنفی نے، چاہے اصول کی کتاب ہے یا فروع کی کتاب ہے، ہر کتاب میں ہر حنفی عالم نے اور امام نے یہی لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ توقف کے قائل ہیں۔ کس کے قائل ہیں جی؟ توقف کے قائل ہیں۔ حضرت شرح عقائد جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، یہ بھی پڑھاتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں، شرح جو ہے وہ لکھی تفتازانی نے، اور اس کا متن عقائد رسالے کا متن جو ہے وہ علامہ عبداللہ نصفی حنفی کا لکھا ہوا ہے۔ علامہ عبداللہ کنز الدقائق والے نصفی حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا ہے، انہوں نے بھی اس کے اندر یہی لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ توقف کے قائل ہیں۔ کس کے قائل ہیں جی؟ توقف کے قائل ہیں۔ اسی طرح حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی 6 کتابیں، سیر صغیر، سیر کبیر، جامع صغیر، جامع کبیر، مبسوط اور زیادات، سمجھ آئیے جی، یہ وہ کتابیں ہیں حضرت کہ احناف جو ہیں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ان کتابوں کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ کدھر توجہ کرتے ہیں جی؟ ان کتابوں 6 کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ ان کتابوں کے اندر بھی اعادہ روح والی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، احناف کا حضرت یہ اصول ہے کہ احناف کسی فروعی مسئلے کے اندر جب تحقیق کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول تلاش کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول تلاش کرتے ہیں۔ آپ کا قول مل جائے تو اسی کو اپنا نظریہ بناتے ہیں فروع میں، اصول میں نا، کس میں؟ فروع میں۔ اگر نہ ملے تو امام صاحب کے بڑے شاگرد امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان سے نہ ملے تو امام محمد رحمہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر ساری چھان بین کر کے امام صاحب کا اپنا مسلک نہ ملے، ان کے شاگردان کا مسلک نہ ملے، تو پھر کسی اور بات کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک اعادہ روح کا ہے، سارے حنفی ائمہ جو ہے ان کی بات کو چھوڑ کر لکھ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک توقف کا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے خطا ہوئی ہے، آپ سے خطا ہوئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک اعادہ روح کا، یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ تو بات سمجھ آئی ہے نہیں ہے؟ اب سوال یہ رہا کہ فقہ اکبر امام صاحب کی تصنیف ہے، امام صاحب نے لکھی ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اعادہ روح ہے، روح واپس لوٹ آتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ اب ذرا سنیے۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ، کون جی؟ وہ تو دیوبندی تھے، ہاں جی، ان کی کتاب فیض الباری شرح بخاری جلد اول صفحہ 59، اس پر فرماتے ہیں اما ما نسب الیہ فی الفقہ الاکبر، فقہ اکبر کے اندر جو عقیدے کی نسبت امام صاحب کی طرف کی گئی ہے، فقہ اکبر میں عقیدہ لکھا گیا کہ روح قبر میں واپس، اور اس کی نسبت کی گئی
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف علامہ انور شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، یہ علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ کا فرمان ہے، اگر ہم معتزلی ہیں تو ہم سے پہلے پھر لگاؤ فتویٰ انور شاہ صاحب پر کہ وہ بھی معتزلی، ادھر ذرا توپ کا رخ پھیرو نا، سمجھ آئے، سمجھ آئیے بات کی نہیں آئی؟ سنیے ذرا، فالمحدثون علی انہ لیس من تصنیفہ، فالمحدثون علی انہ، ہاں ادھر حضرت صاحب کی عبارت پر ذرا غور کریں نا، پتہ ان کو بھی تھا اس لیے زور لگا رہے ہیں۔ دیکھیں جی کہتے کیا ہیں، کیونکہ تاریخ کی واضح شہادتیں اس بات پر قائم ہیں، تاریخ کی واضح شہادتیں اس بات پر قائم ہیں، اور علماء کرام کا جمع غفیر اس بات کو تسلیم کر چکا ہے کہ فقہ اکبر امام ابو حنیفہ کی تصنیف ہے، لہٰذا یہ کوئی مانع نہیں کہ فقہ اکبر امام صاحب کی نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے پتہ حضرت کو بھی تھا کہ علامہ انور شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ فقہ اکبر امام صاحب کی تصنیف، وگرنہ کیا وجہ تھی اتنا زور لگانے کی؟ سمجھ آئیے بات کی نہیں آئی؟ کیا کہتے ہیں، لیس من تصنیفہ، محدثین اس بات پر مجمع ہیں، مجمع ہیں انہ لیس من تصنیفہ، کہ فقہ اکبر امام صاحب کی تصنیف ہے ہی نہیں، بل من تصنیف تلمیذہ ہی ابی انس بلخی، بلکہ یہ ان کے شاگرد ابو انس بلخی نے لکھی ہے۔ کس نے لکھی ہے؟ ابو انس بلخی نے لکھی، اور اس نے اپنی طرف سے نسبت کر دی کہ امام صاحب یاد روح کے قائل ہیں، وگرنہ کسی حنفی نے یہ بات۔ اچھا جی، اچھا بھی ابو انس نے لکھی ہے تو وہ بھی تو امام صاحب کا شاگرد ہے، پھر وہ بھی تو حنفی ہے، وہ بھی تو کیا ہے؟ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے خود اس بات کا جواب دے دیا، ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہی۔ فرماتے ہیں وَكَلَّمَ فِيهِ الذَّهْبِي، اور اس ابو انس میں، ابو انس بلخی میں علامہ ذہبی نے کلام کیا ہے، خود حضرت صاحب پر پھر جرح بھی موجود ہے۔ کیا ہے جی؟ کیا موجود ہے؟ ہاں، اس لیے ان کی بات معتبر نہیں ہے۔ اچھا جی، علامہ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ فقہ اکبر کے غیر معتبر ہونے کی خود مجھے بھی ایک دلیل ملی ہے، فقہ اکبر کے کیا ہونے کی؟ غیر معتبر ہونے کی مجھے ایک اور دلیل بھی ملی ہے۔ وہ کیا دلیل ملی ہے؟ فرماتے ہیں میں نے اس کے بہت سارے نسخے دیکھے ہیں، وہ آپس میں ملتے ہی نہیں ہیں، آپس میں کسی نسخے میں کچھ ہے، کسی میں کچھ ہے۔ دیکھیے جی، وَرَأَيْتُ عِدَةَ نُسَخٍ لَهُ فَوَجَدْتُهَا كُلَّهَا مُتَغَايِرَةً، میں نے اس کے بہت سارے نسخے دیکھے، میں نے سب کے سب کو تبدیل پایا، سب کے سب کو کیا پایا جی؟ تبدیل پایا، اور كُلُّهَا مَنْسُوبَةٌ إِلَى الْإِمَامِ، ایک کے اندر اور عقیدہ لکھا ہے، دوسرے کے اندر اور عقیدہ لکھا ہے، دونوں عقیدے امام صاحب کی طرف نسبت ہے، کہ یہ بھی امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے، یہ بھی امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے۔ لو سمجھ ہے یہ بات کی جی؟ اچھا جی، لیکن الصواب انہا لیست للامام، لیکن فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ فقہ اکبر امام صاحب کی تصنیف۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نقد کے ہوتے ہوئے تمہارے اس ادھار کو کون لیتا ہے؟ کہہ سکتے ہیں نا جی، اتنی تو اجازت ہے۔ اچھا جی، چلیں بس یہ حوالہ ایک اور بھی ہے، کافی ہے اتنی بات جی۔ یہ حضرت پہلا طائفہ ہے جس میں سراج الامت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بھی شامل ہیں، جو فرماتے ہیں، توجہ کرو، جو فرماتے ہیں کہ عذاب و ثواب ہوتا ہے لیکن کیفیت یہ ابھی جو پرچی آئی تھی کہ اگر روح نہیں لوٹتی تو پھر عذاب کیسے ہوتا ہے، کس کو ہوتا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں یہ سوال کرنے کی اجازت، بس ہوتا ہے عذاب ثواب جس کو بھی ہوتا ہے، جہاں ہوتا ہے اللہ کے حوالے۔ بات سمجھ میں آئی ہے جی؟ اچھا، دوسرا طائفہ
اہل السنت والجماعت کا، کس کا جی؟ اہل السنت والجماعت کا دوسرا طائفہ، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ عذاب قبر اور ثواب قبر فقط روح کو ہوتا ہے۔ فقط کس کو ہوتا ہے؟ روح کو ہوتا ہے۔ روح کو نہ خود جسم مثالی دیا جاتا ہے، نہ اس کو جسم عنصری یعنی دنیا والے جسم میں واپس بھیجا جاتا ہے، نہ اس کا جسم کے ساتھ کسی قسم کا کوئی فقط اور فقط عذاب و ثواب روح کو ہوتا ہے۔ عذاب و ثواب کس کو ہوتا ہے جی؟ روح کو ہوتا ہے۔ اہل السنت والجماعت کا یہ طائفہ ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ عذاب و ثواب فقط روح کو ہوتا ہے، جسم کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب بھی کہتے ہیں نا جی کہ یہ عذاب قبر کے منکر ہیں۔ عذاب قبر کے کیا ہیں؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی عرض کرتا ہوں کہ ہم منکر ہیں یا تم منکر ہو، انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی یہ سنیں کہ ہم جو یہ نظریہ اپنائے ہوئے ہیں کہ عذاب و ثواب قبر فقط روح کو ہوتا ہے، جسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیا اکابرین میں سے بھی کسی کا یہ عقیدہ ہے؟ اب ذرا اس پر تفصیلی طور پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اعتراض اس پر بہت زیادہ ہے۔ سنیے ذرا، علامہ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد رشید امام ابن قیم رحمہ اللہ، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے کتاب الروح، اب اس کا اردو ترجمہ بھی آ گیا کتاب الروح۔ یہ کتاب الروح کا صفحہ 62 ہے۔ فرماتے ہیں لیکن ہؤلاء ينکرون العذاب البدن فی البرزخ، لیکن اس طائفہ اہل السنت والجماعت نے اس طائفہ اہل السنت والجماعت یا معتزلی، انشاءاللہ ابھی پڑھتا ہوں کہ اس عقیدے کے ساتھ کون کون جڑے ہوئے ہیں اور پھر ان پر بھی لگاؤ فتویٰ کہ وہ بھی معتزلی ہیں۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا ہے عذاب بدن کا برزخ میں، کہ برزخ میں بدن کو عذاب ہوتا ہے، اور کہتے ہیں المنعم هو المعذب هو الروح، اور منعم اور معذب یعنی نعمتیں جس کو ملتی ہیں اور جس کو عذاب ملتا ہے وہ فقط روح ہے۔ وما الجسم کان یوم القیامہ، اور جسم کے ساتھ عذاب و ثواب قیامت کو ہوگا۔ وہذا القول، اور یہ قول، اور توجہ ہے نہیں ہے؟ ہاں یہ تو کہتے ہیں عنایت اللہ گجراتی سے پہلے اور کسی نے یہ مسلک بیان نہیں کیا۔ علامہ امام ابن قیم کیا فرما رہے ہیں؟ وَهَذَا الْقَوْلُ قَالَهُ طَوَائِفٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَهُ طَوَائِفٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ یا من المعتزلہ؟ بولتے نہیں ہو، من المسلمین یا من المعتزلہ؟ مسلمین میں سے بھی عام مسلمان نہیں، آگے سنیے، من اہل الکلام، من اہل کلام وہ علماء کرام ہیں جو عقائد پر بحث کرتے ہیں، من اہل الکلام والحدیث، محدثین علماء جو حدیث پر بحث کرنے والے ہیں، وغیرہم، اور ان کے علاوہ، فہذا القول، توجہ ہے، فہذا القول لیس من اقوال الثلاثۃ الشاذۃ، یہ قول فقط روح کو عذاب و ثواب والا یہ شاذہ اور غیر مشہور اقوال میں سے نہیں ہے، بل ہوا منسوب الی من ہوا قائل لعذاب القبر والقیامت، بلکہ یہ منسوب ہے ہر اس شخص کی طرف جو عذاب قبر اور قیامت کا قائل ہے، جو عذاب قبر اور قیامت کا، کوئی عذاب قبر اور قیامت کا توجہ ہے، جو روح کا عذاب و ثواب کا قائل ہے، علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں وہ عذاب قبر کا بھی کیا ہے،
تو جو روح کے عذاب و ثواب کا قائل نہیں، مد مقابل بات کر رہا ہوں، جو روح کے عذاب و ثواب کا قائل نہیں تو گویا وہ عذاب قبر کا بھی قائل۔ اب بتاؤ ہم منکر ہیں تم منکر ہو؟ کوئی بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ اچھا جی آگے چلیے۔ علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں انہوں نے یہ آیت ہے نا جی النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، سورہ حامی مومن کی، اس آیت پر یہ لگے ہیں۔ جلد یہاں لکھا ہوا ہے، جلد 4 صفحہ 167 ہے، لیکن جلد صفحے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ جب یہ آیت کی آپ تفسیر کھولیں گے تو وہاں یہ عبارت آپ کو ملے گی۔ یہ اپنا نظریہ بیان کر رہے ہیں۔ علامہ ابن قیم نے تو حوالہ دیا نا کہ ایک جماعت اس مسلک کی قائل ہے اہل سنت والجماعت، یہ اپنا نظریہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حاذہ الارواح بعد المفارقۃ من الابدان کانوا متلذذۃ و متعذبۃ، یہ روحیں جسموں سے جدا ہونے کے بعد لذت اٹھانے والی ہیں یا عذاب دیے جانے والی۔ اِلَىٰ أَنْ رَدَّهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَى الْأَبْدَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اِلَىٰ أَنْ رَدَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَى الْأَبْدَانِ یوم القیامہ یا فی القبر، یوم القیامہ یا فی القبر۔ ہاں اب جو لوگ یوم القیامہ کے ہیں قائل ہیں وہ تو ہوئے معتزلی، جو حقیقت کے خلاف فی القبر کے قائل ہیں وہ ہیں اصل دیوبندی۔ ہاں جی عجیب ظلم ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک ان کو لوٹائیں گے بدنوں کی طرف، وَهُنَا، اور وہاں کانوا متلذذین و متعذبین، وہاں وہ لذتیں اٹھا رہی ہیں اور عذاب دیا جا رہا ہے۔ فَهَذَا قَوْلٌ قَالَ بِهِ عَالَمٌ مِّنَ النَّاسِ، هَذَا قَوْلٌ قَالَهُ عَالَمٌ مِّنَ النَّاسِ، یہ عقیدہ لوگوں میں ایک جہان کا عقیدہ ہے، لوگوں میں یہ صرف اشاعت التوحید والوں کا عقیدہ ہے، لوگوں میں ایک جہان کا یہ عقیدہ ہے کہ عذاب و ثواب فقط روح کو ہوتا ہے۔ آگے سنیے ذرا سنیے، وَهَذَا، اور یہی وہ عقیدہ ہے، مما یؤید الشرع، یہی وہ عقیدہ ہے جس کی شریعت تائید کرتی ہے، وَيُظْهِرُ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ، اور قرآن کے ظاہر سے بھی یہی عقیدہ ظاہر ہوتا ہے، قرآن کے ظاہر سے بھی۔ پھر الحمدللہ جس طرح میں نے سجاد بخاری رحمہ اللہ کا جملہ سنایا ہے، ایسے ہزاروں واعظوں سے، توجہ رکھیں گے، ایسے ہزاروں واعظوں سے الحمدللہ ہمارا مسلک بے نیاز ہے۔ ہمارا مسلک کیا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَيُظْهِرُ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ، اور ظاہر ہوتا ہے قرآن کے ظاہر سے، اور یہی مسلک یُزِیلُ الشُّکُوکَ وَالشُّبہاتِ، یہ شک و شبہات کو زائل کرتا ہے، یہ مسلک شک و شبہات کو، آگے فرماتے ہیں فَوَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ، یہ مسلک اپنانا واجب ہے۔ یہ مسلک اپنانا کیا ہے؟ یہ مسلک اپنانا کیا ہے؟ یہ مسلک اپنانے سے معتزلی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالی، یہ بھی دیوبندی ہیں۔ فیض الباری شرح بخاری جلد 2 صفحہ 492 فرماتے ہیں اما اہل السنت والجماعت، بہرحال اہل السنت والجماعت فلہم فی قولان، ان کے لیے اس مسلک میں 2 قول ہیں،
ایک قول کہا گیا ہے کہ العذاب علی الروح فقط، العذاب عذاب فقط، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عذاب روح اور جسم کو اکٹھے ہوتا ہے، روح اور جسم کو، یہ انشاءاللہ بھی آ رہا ہے کہ جن علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ روح اور جسم کو اکٹھے عذاب ہوتا ہے، ان کا کیا عقیدہ ہے، آج والے مولویوں کا عقیدہ ہے یا کوئی اور ہے؟ انشاءاللہ وہ بات آ رہی ہے، میں واضح کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال میں یہ صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا تھا، علامہ انور شاہ صاحب نے کیا کہا کہ جو فقط روح کے عذاب کے قائل ہیں وہ اہل السنت والجماعت ہیں یا معتزلہ ہیں؟ کون ہیں وہ؟ اہل السنت والجماعت۔ اچھا جی، حضرت اب اس کی تائید میں آئیے ذرا قرآن کریم کی آیت وقفہ کر لیں جی، انشاءاللہ پھر آیت سے شروع کریں گے جی۔